بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ قرآن میں بے شمار جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندگی میں آپ کے پاس ہیں، تو بہت بڑی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے۔ وہ آپ کے پاس ہوتے ہوئے کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے کوئی چیز ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے بھی تو آپ کی بھلائی ہے، آپ کا فیوچر ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کی اچھائی ہے، آپ کی بڑائی ہے۔ ان کی یہی خواہش ہے دن رات اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ دن رات کو اٹھ کے والدین آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میری اولاد کو سنوار دے، میری اولاد کو بنا دے، میری اولاد کو اعلیٰ مقام پہ لے جا۔ ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو صرف آپ کی کامیابی چاہتے ہیں۔ ان کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو چاہیے بھی تو آپ کی بڑھتری چاہیے، آپ کی بڑائی چاہیے، آپ کا ایک نام چاہیے، آپ کی عزت چاہیے۔ اور ان کے لیے وہ دن رات مر رہے ہوتے ہیں، دن رات اللہ کے ہاں بیگر بنے ہوتے ہیں، دن رات بیکاری بنے ہوتے ہیں، خود کو بیکاری بنایا ہوتا ہے۔ والدین کی قدر اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر یہ آپ کر لیں تو انسان بڑا کچھ حاصل کر جاتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھے کہ اگر والدین کی قدر نہیں نہ کی آپ نے، آپ کے پاس کروڑوں آ سکتے ہیں، لاکھوں اربوں روپے کے مالک آپ بن سکتے ہیں، مرسڈیز کے مالک، محلوں کے مالک ہو سکتے ہیں آپ، لیکن دلی سکون نہیں ہوگا آپ کو، چین نہیں ملے گا آپ کو، سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ آج بچے کالج میں بچیاں جاتی ہیں تو والدہ پیچھے رو رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے اندر سے کہ میری بچی کب واپس آئے گی۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی ان کے اندر کی جو تڑپ ہے نا وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اور آج بچوں کو بھیج کے پیچھے مسلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر دے۔ والد دیر رات محنت کر رہا تک میرے بچے کہیں اسٹیٹس پہ چلے جائیں، کہیں اچھی جگہ چلے جائیں، تو وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگتے۔ آج ہم ایک کھانا کھانے جائیں کہیں جگہ پہ، کسی ہوٹل پہ، تو ہمیں کتنے ٹائم کی سروس دیتا ہے ویٹر؟ 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، تو ہم اس کو ٹپ دے دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اخلاص دیتے ہیں، آتے ہوئے اچھی خاصی ٹپ دے آتے ہیں۔ تو ہم نے والدین کو کون سی ٹپ دی ہے؟ کبھی پیار کی مٹھاس دی ہے؟ کبھی جا کے السلام علیکم کہا ہے؟ کبھی جا کے ان کا ہاتھ چوم کے پیار کیا ان کو؟ کبھی ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا؟ کبھی ان کو پیار سے ہگ کیا؟ کبھی نہیں کیا نا۔ یہی مانگتے ہیں وہ سارا کچھ، صرف پیار مانگتے ہیں، صرف آپ سے ایک مسکراہٹ، اسمائل کی ایک نظر مانگتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ان کو چاہیے ہوتا۔ وہ زندگی میں سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میرے والد ہسپتال میں تھے نا، آخری 4 دن، تو 4 دن ہی زیادہ وہ لیل تو تھے تھوڑے بہت، 2018 کی بات ہے، تو ہاسپٹل میں تھے، پی ایف ہاسپٹل لاہور میں، تو 4 دن ہو گئے تھے ان کو اسپتال میں نا، آئی سی یو میں۔ تو دن کے ٹائم والدہ اور ایک میری بڑی سسٹر تھی، وہ تھی ان کے پاس، اور رات کو میں آتا تھا، ڈیوٹی بھی مجھے کرنی ہوتی تھی۔ تو اسی کشمکش میں ایک دن نا ڈیوٹی کی کہ میں 4 دن ہو گئے تھے مجھے رات کو جگاترا کرتے ہوئے، جاگتے ہوئے، تو میرے والد مجھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، تو وہ نا ان کو خوراک کی نالی لگی کیونکہ لیکوڈ استعمال ہو رہا تھا تب، تو وہ بار نالی نا اتار دیتے تھے ناک سے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا، کمپاؤنڈر نے بھی، کہ سر یہ نالی بار اتار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے، خوراک کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے، تو پلیز اس کا دھیان رکھیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے کافی اس کو دھیان رکھا، لیکن وہ والد ظاہر ہے اس وقت بندے کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے، یہ فیلنگ مجھے اب ہوتی ہے، تب نہیں تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نالی نہ اتاریں، آپ کی کیونکہ خوراک اسی میں جانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے 2-3 دفعہ اتارنے کی کوشش کی تو میں نے کہا یار پلیز آپ نہ اتاریں اس کو۔ تو میں تھوڑا سا ہارش ہو گیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے ایک دفعہ اتار کے پھینک دی، تو میں نے دوبارہ لگوائی، تو میں نے ان کو کہا کہ یار اب اگر آپ نے اتاری نا تو میں نے آپ کے ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ قسم سے یہ بات مجھے اب بھی کھاتی ہے، یہ بات جو ہے نا
اب याद आती है मुझे। तब तो मैंने कह दिया, कहा तो उनकी भलाई के लिए, लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ ना उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, तो प्रैक्टिकली रोता हूँ मैं। अब भी आपके सामने यही हाल है कि ये सीन इंसान को ना रुला देते हैं फिर, क्योंकि बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता इंसान के पास। इंसान की सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ एक तरफ हो जाए ना, तो वालिदैन को अगर आपने खुशी दे दी, प्यार दे दिया, तो वो सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ एक तरफ होने के बावजूद वो सिर्फ प्यार की एक जो नज़र है ना अल्लाह की तरफ, वो आपको आसमाने पे ले जाएगी। बात मुझे सिर्फ ये करनी थी कि यार हमने वालिदैन को क्या दिया, क्या टिप दिया हमने, कभी खुशी का बोल नहीं दिया हमने। वालिदैन आजकल पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो ये बच्चियां बड़ी बेहतर तरीके से इसको जानती हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन बच्चों की ज़्यादा शायद फीलिंग ना हो, बच्चियां जानती हैं इस बात को कि बच्ची पेपर देने जाती है, वालिदैन के साथ जाती है, और वो 4 घंटे बाहर बेचारी सीढ़ी पे, फुटपाथ पे, सड़क पे वैसे बैठी रहती है। कोई छाँव मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो धूप में बगैर साए के लोगों की 100 बातें सुन के, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी किसी ने कहा जी इधर बैठ जाए, तो अगर अच्छा इंतज़ाम कहीं बैठने का नहीं है तो वो बेचारे जो आपने पेपर देना है 3-4 घंटे का, उसके दौरान वो अंदर से कट रही होती है, लेकिन अंदर से कटने के बावजूद उनकी इल्तिजा जो है ना वो अल्लाह से जुड़ी होती है, दिल की निगाह अल्लाह से मिली होती है कि अल्लाह मेरी बच्ची को पास कर दे, मेरी बच्ची को अच्छे नंबर दे दे, मेरी बच्ची को आला मकाम पे ले जा। और इसी तरह जब हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो पीछे से माँ तड़प रही होती है, स्पेशली बच्ची के लिए, बच्चे के लिए भी तड़पती है, बच्चे के लिए दुआएं कर रही होती है कि मेरा बच्चा या अल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाए, लेकिन बच्ची के लिए ज़्यादा तड़प रही होती है कि आला मेरी बच्ची को कोई आँच ना आए, मेरी बच्ची की इज्जत में कोई हर्फ ना आए, आज उसको खैर खैरियत से घर आ जाए, 100 थोड़ा तड़प रही होती है। और आपसे क्या मांगती है कि आप वापस आएँ तो सिर्फ एक स्माइल से दे दे अस्सलाम वालेकुम माँ जी, बस उसकी सारे दिन की तड़प, उसके सारे दिन की रोना धोना, उसका सारे दिन का परेशान रहना 1 मिनट में स्माइल में बदल जाता है, 1 मिनट में खुशी में लबरेज हो जाता है फौरन। और यही वालिद का है कि शाम को वापस आए, आपने उसको प्यार का एक हग कर दिया, ठंडी डाल दी, तो उसकी सारे दिन की बाहर की थकावटें, रंजिशें, सारे दिन की बाहर की बेइज्जतियाँ, बेतकीरियाँ 1 मिनट में खुशी में बदल जाती हैं, वो सारा कुछ भूल जाता है। वो अपने बच्चे की खुशी में इतना मगन हो जाता है कि उसको याद ही नहीं होता कि मैंने सारा दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो यही कीमती चीज़ें हैं, इनकी कदर करें, क्योंकि अल्लाह कुरान में बड़ा क्लियर फरमाता है, सूरत अल अनकबूत में 8 नंबर आयत है कि हमने इंसान को ताकीद की है कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। उनके साथ भलाई ये नहीं है कि आप उनको लैंड क्रूजर में लेके घूमें, उनके बड़े बड़े अच्छे कपड़े ले दें, बड़े अच्छे अच्छे होटलों में घुमाएं फिराएं, ऐसा हरगिज़ ऐसी ख्वाहिश नहीं उनकी। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप प्यार के 2 मोटे मीठे बोल बोल दें बस, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता उनको। यही ज़िंदगी चाहिए होती है उनको कि एक प्यार के 2 लम्हे दे दें आप उनके पास बैठ के, मोहब्बत के, प्यार की 2 बातें कर लें। यही उनकी टिप है, यही उनकी कमाई है, क्योंकि दिन रात वो सिर्फ आप ही के लिए करते हैं सारा कुछ, अपने लिए जीना छोड़ चुके होते हैं। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखता हूँ कि अमीर है कोई या चाहे गरीब है, तो नॉर्मल आप देखें तो जब वो जाता है ना मार्केट में कोई चीज़ भी लेने, तो उसकी कोशिश होती है कि पहले बच्चों की चीज़ ले ली जाए, और अपनी चीज़ लेते हुए वो 10 दफ़ा तकरार करता है अपने दिल से कि यार ये पैसे मैं कहीं और लगा लूँगा, यार ये चीज़ महंगी है, नहीं यार ये चीज़ रहने दे। हालांकि अंदर से वो लेना चाह रहा होता है, लेकिन ले से नहीं रहा था कि यार ये पैसे मैं कहीं और लगा लूँगा, मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। और जब वो बच्चों की चीज़ लेने जाता है तो सिर्फ उनकी पसंद देखता है, कीमत नहीं देखता, अपनी जेब ही नहीं देखता, अपनी जेब से बढ़कर खर्च कर आता है। बेशक हो सकता है फिर अगला महीना वो कर्ज ही उतारता रहे बेचारा,
والدہ اپنی چیزیں کہتی ہے چلے میری چیزیں کی خیر ہے، بچوں کی چیزیں لے لیتے ہیں، یہی چلتی ہے زندگی۔ آپ امیر ہیں، آپ غریب، آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں، والد کے پاس 2 جوتے 4 کپڑے ہوں گے اور اس کی خوش ہو کہ یار اسی کے گزارا چلتا جائے گا، خیر ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اندر سے وہ یہی کر رہا تھا کہ یار یہ جتنے پیسے میرے آئیں گے یہ میرے کہیں اولاد کے کام آ جائیں گے، میری اولاد کہیں بڑھ جائے گی، کہیں اولاد کی فیوچر میں کام آ جائیں گے۔ تو ہم صرف ان کو 2 میٹھے بول نہیں دے سکتے، ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ پیار۔ آج ہم زندگی میں والدہ کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، 9 مہینے آپ کو گود میں اٹھایا ہے اپنے، اور دن رات مصیبتیں جی لی ہیں، 100 دفعہ بیمار ہوئی ہیں، 100 بیماری کا مسئلہ ہوا، دوائی نہیں کھائی، کوئی اپنا علاج نہیں کروایا کیونکہ میرے بچے کو مسئلہ نہ دے۔ اور جب اس دنیا میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، آپ کو اس دنیا میں جنم دیتی ہے تو آپ کی ایک رونے کی آواز اس کی ساری تکلیفیں دور کر دیتی ہے۔ اس وقت آپ کا رونا اس کو خوشی کا باعث بنا دیتا ہے، اور زندگی بھر پھر آپ کے خوشیوں کے لیے وہ روتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اللہ سے التجائیں کرتی رہتی ہے، بیکاری بنی رہتی ہے دن رات، اور یہی کام والد کرتا رہتا ہے۔ والدہ کا پیار محبت ایک اپنی جگہ پہ ہے، والد اپنی جگہ پہ پیار کرتا ہے، اور دونوں کی زندگی اولاد کے لیے گزر رہی ہوتی ہے۔ اور اولاد کو چاہیے کہ وہ زندگی میں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہیں تو اس سے بڑا سرمایہ زندگی میں آپ کو کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ خربوں کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس والدین نہیں ہے نا تو زندگی میں مزہ ہی نہیں آتا خوشی منانے کا، جس کو کہتے ہیں نا چس آنی، وہ ہی نہیں آتی۔ میں اس چیز کی پریکٹیکل دیکھتا ہوں اب کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، میں بہت انجوائے کرتا ہوں زندگی کو بچوں کے ساتھ ہر ٹائم، لیکن جب اپنی فیلنگ دیکھتا ہوں تو میرے اندر کی وہ خوشی مجھے نہیں دیتے جب وہ جو والدین کے ساتھ تھی، وہ جو ان کی گالیوں میں تھی، وہ جو ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں تھی، وہ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کل آپ صرف پچھتاوا کرنے کے آج ان کی خدمت کریں، اچھے کام کریں، آپ کے لیے دیکھیں، آپ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال 13 سال 15 سال 20 سال، تو یار یہی عمر ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اسی عمر میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں، خدمت کریں ان کی، دعائیں لیں ان کی، کیونکہ وہ آپ کے لیے خوش ہوں گے۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے سینہ تان کے چلیں گے نا تو اللہ کے عرش سے ہر چیز آپ کے لیے آ جائے گی۔ آپ غلط بھی کچھ کر رہے ہوں گے نا تو اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے گا ان کی دعاؤں سے، ان کی دعائیں سیدھے عرش بری پہ چلی جاتی ہیں۔ عرش کا جو ہے نا آسمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ تو ان کی دعاؤں میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب وہ چلے جائیں نا پھر زندگی رونقیں، پھر زندگی خوشیاں، پھر زندگی کے مزے نہیں رہتے۔ والد ہو نا تو وہ ایک تھپکی کندھے پہ مارے نا تو بندہ بالکل شیر بن جاتا ہے، ہلا ہوتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے یار میرے پیچھے میرا باپ ہے۔ اور جب نہ ہو تو پھر تنہا اپنی زندگی دنیا سے لڑنا ہے، پھر تنہا زندگی سے لڑنا ہے، ہر کام آپ نے اکیلے کرنا ہے۔ پھر آپ کے لیے اچھی ہے بری ہے، یہ دنیا آپ کے لیے پھر بہت تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف سے آپ کو جکھڑا گھیر لیں گے، لیکن جب وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہوں گے تو کوئی جکھڑا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ کو سفید بالوں کی لاج ہی بڑی ہے۔ اور اللہ اسی طرح قرآن میں فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت میں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر والدین آپ کے پاس بڑھاپے میں آ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے آگے اف بھی مت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بلائی سے پیش آنا، نرم دلی سے پیش آنا، ان کے آگے اپنے بازو محبت کے شفقت کے پھیلائے رکھنا۔ اور پھر اسی اگلی آیت میں 24 میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین دعا سکھائی ہے کہ ان کے لیے بہترین دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم نارمل دعا مانگتے ہیں دعاؤں میں، نمازوں میں، تو پھر اللہ نے یہ ہمیں بڑا بہترین دیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। तो अल्लाह ने बड़ी कीमती चीज़ें आपको दी हैं, एक खिदमत करें इनकी। यार इनकी खिदमत में ज़िंदगी का वो लज्जत है, वो सुकून है कि आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको फर्श से बंदा अर्श पे चला जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि एक बंदा है मेरा दोस्त, वो मुझे कहता है कि मैं अपनी वालिद की खिदमत कर रहा था, मैं 65 साल के था, वो 85-87 साल के थे। तो एक दिन मैं उनको उठाते हुए, क्योंकि वो पाए थे तो मुझे उठा के जाना पड़ता था कहीं, तो मैं उठाते हुए उनको कुछ दर्द फील की कमर में, तो मेरे से हाँ निकली, आंसू निकले। तो वालिद ने कहा पुत्र क्या हुआ? तो मैंने कहा बाबा बूढ़ा हो गया हूँ। तो उन्होंने एक दफ़ा आसमान की तरफ देखा, बोले कुछ नहीं। तो कहते हैं कि तब से लेकर आज तक, वो ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला जितना ये तब से लेकर आज तक मिला, और आज मैं करोड़ों पति हूँ। ये ज़िंदगी जो है ना इंसान की, वालिदैन की बड़ी कीमती चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि जिसका नेमुल बदली नहीं है कोई इस दुनिया में, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत मांगती है और बिला लौस मोहब्बत है इनकी, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज़ के। लालच है तो सिर्फ इस बात का कि आप मीठे बोल दें, सिर्फ दो अस्सलाम वालेकुम, प्यार से हग कर दें, प्यार से मोहब्बत कर दें, प्यार से उनका माथा चूम लें, हाथ चूम लें। आप में से कौन है कोई ऐसा जो सुबह उठता हो, वालिदैन की पेशानी चूमता हो, बाहर निकलते हुए हाथ चूमता हो, वापस आते हुए उनके कदम चूमता हो? है ऐसा? नहीं है। ऐसा करके देखें तो सही, ज़िंदगी में आपको ऐसा सुकून मिलेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसा मिला होगा। यही ज़िंदगी है, यही सारा कुछ है, क्योंकि रौनकें ज़िंदगी की उन्हीं के साथ हैं। जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछें कि उनकी रौनकें कैसी मांद पड़ गई हैं, क्योंकि रौनकें होती वालिदैन के साथ हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो खिदमत करें इनकी, मोहब्बत करें इनसे, प्यार करें इनसे, मीठी सी टिप दे दें इनको प्यार की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।